الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف کی گردان اور اسی طرح اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول کی گردان پڑھیں گے، اور اسی طرح بحث نفی جہد بلند فعل در فعل مستقبل معروف اور اسی طرح بحث نفی جہد بلند در فعل مستقبل مجہول کی گردان پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم گردان شروع کرتے ہیں۔ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ پہلا صیغہ ہے لن یفعل۔ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول بنانے کا کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے۔ جو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ تو مثبت معروف ہو یا مثبت مجہول ہو، قاعدہ وہی ہے کہ لن مضارع مثبت معروف کے شروع میں لگے گا تو بھی 5 صیغوں میں زبر دے دے گا، اور مثبت مجہول کے شروع میں لگے گا تو بھی 5 صیغوں میں زبر دے دے گا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جیسا کہ ہم ابھی گردان میں دیکھیں گے۔ پہلا صیغہ ہے لن یفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ نہیں کہ ہرگز، لن میں نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہرگز کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور نہیں کیا جائے گا مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا ترجمہ، حال کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ترجمے میں وہی بات ہے، وہ کا ترجمہ غائب میں ہوتا ہے، ایک ترجمہ کب ہوگا اس کی ساری تفصیل ما قبل میں آ چکی ہے۔ دوسرا صیغہ ہے لن یفعل۔ لن یفعل کا ترجمہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو ہم دوسری کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لن یفعل، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مرد۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن یفعلوا، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعل، ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت۔ صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعل، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ 2 عورتیں۔ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن یفعل، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعل، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم 2 مرد۔ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعلوا، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد۔ صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعلی، ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت۔ صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعلا، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم 2 عورتیں۔ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن تفعلن، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں۔ صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن افعل، ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ لن نفعل، ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ صیغہ جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول کی گردان ترجمے کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ اس گردان کو مکمل یاد کریں، پہلے عربی الفاظ میں یاد کریں اس طرح: لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ پھر ترجمے کے ساتھ بھی یاد کرے، ترتیب بھی یاد کرے، درمیان سے بھی یاد کرے، اخیر سے بھی یاد کرے، پختہ یاد کرے۔ ہم مضارع مجہول تو پڑھ ہی چکے ہیں، تو جو مضارع
مضارع مجہول پڑھ لینے کے بعد یہ گردان ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ اب آگے ہم بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف اور اسی طرح بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ اوپر نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم کی گردان، تو نفی تاکید بلن کی دو گردان، مستقبل معروف اور لن در فعل مستقبل مجہول کی گردان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہم بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف اور نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ گردان شروع کرنے سے پہلے ہم نفی جہد بلم بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ۔ مضارع مثبت چاہے معروف ہو یا مجہول، یعنی یفعل یا یفعل، تو مضارع مثبت معروف ہو یا مجہول، تو لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو، سکون جزم دے دو۔ اوپر ابھی ہم نے لن میں پڑھا تھا، لن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش تھا ان سب میں بجائے پیش کے زبر دینا، لیکن جب لم مضارع مثبت کے شروع میں آ جاتا ہے تو بجائے پیش کے جزم آ جاتا ہے 5 صیغوں میں، اور وہ 5 صیغے ہم پڑھ چکے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو یہ 5 صیغوں کے آخر میں پیش کے بجائے جزم دے دو۔ اگر حرف علت نہ ہو، جیسے لم ینصر، اگر آخر میں حرف علت نہ ہو، لم ینصر، تو را جو ہے یہ حرف علت نہیں ہے، تو را سے ہم نے پیش کو ختم کر دیا، را سے ہم پیش کو ختم کر دیں گے اور اس کے بجائے ہم جزم دے دیں گے۔ لم یضرب، آخر میں با ہے، حرف علت نہیں ہے با، حرف علت 3 ہے، واو الف یا، اس کا مجموعہ وائی ہے، تو یہ با پر ضمہ تھا، اس کو پیش تھا، اس کو جزم دینا ہے۔ لم یسمع، یسمعو تھا، لم کے داخل ہونے کی وجہ سے عین سے پیش گیر، عین سے پیش ختم ہو گیا اور اس کے بجائے جزم آ چکا ہے۔ تو لم جب مضارع مثبت معروف یا مجہول پر داخل ہوتا ہے تو جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہوتا ہے ان سب میں بجائے پیش کی جزم آ جاتا ہے، اگر حرف علت نہ ہو۔ آگے بتا رہے ہیں، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو۔ اب یدعو کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یدعو مضارع معروف ہے، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ساکن ہے اور یہ حرف علت ہے۔ اب یہاں سے اگر آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو لم کے داخل ہو جانے کے بعد وہ حرف علت گر جاتا ہے۔ اور یرمی سے لم یرمی، تو یرمی کے آخر میں بھی آپ میم کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یا ہے، حرف علت ہے، جب لم داخل ہوگا تو وہ یا حرف علت گر جائے گا، تو یرمی سے لم یرمی ہو جائے گا۔ اور یخشا سے لم یخشا، اب یخشا میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں الف حرف علت ہے، جب لم داخل ہوگا تو الف حرف علت گر جاتا ہے۔ تو حرف علت نہ ہو تو صرف سکون ساکن کر دینا ہے آخری حرف کو، اور اگر حرف علت ہو تو آخری حرف علت کو گرا دینا ہے۔ حرف علت کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو، 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو۔ نون اعرابی 7 صیغوں میں آتا ہے جس کی تفصیل ہم مضارع میں پڑھ چکے ہیں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، تو اس میں سے نون اعرابی گرا دینا ہے۔ اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، اس لیے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، نون فاعلی ہے، وہ نہیں گرتا ہے، یفعلن تفعلن کا نون نہیں گرتا ہے۔ تو 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، بحث نفی بلم بن جائے گی۔ یہاں تک جتنا ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں تو یہ لم کا لفظی عمل تھا، یعنی صیغے میں عمل ہو رہا تھا کہ 5 صیغوں میں بجائے پیش کے جزم آ جا رہا تھا، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گر گیا، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کا نون باقی رہتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں
کر دیتا ہے۔ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں، تو لم کا معنوی عمل یہاں سے بتا رہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی منفی کا ہو جاتا ہے، نہ حال کا ترجمہ کرتے ہیں نہ مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ جو ترجمہ ہم ماقبل میں ما فعل اور ما فعل کا کر کے آ چکے ہیں، یعنی بحث نفی فعل ماضی معروف اور بحث نفی فعل ماضی مجہول جو ماقبل میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہی ما فعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے، تو لم یفعل کا بھی ترجمہ ہم وہی کریں گے۔ لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے، ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، تو وہی ترجمہ جو ہم ماقبل میں ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول میں پڑھ چکے وہی ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ تو لم کی گردان انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گی۔ گردان آنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ حضرات ماضی منفی معروف کا ترجمہ اور اسی طرح ماضی منفی مجہول کا ترجمہ دیکھ لے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم، عمل، فہم، سمجھ میں ہمیں اور اخلاص میں ہمیں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔